اپنا تجزیہ کیا کہ ہم ایمان میں لے آ کر آئے یا نہیں؟ جنگ بدر پر ہمارا ایمان ہے یا نہیں؟ ارے مومن تو تب بنے. یہ اسلام کی پہلی جنگ ہے جنگ بدر. اور اللہ کرائے کہ کاش تم ایمان لے کر آتے اللہ پر اور میں نے جو نازل کیا تھا یوم فرقان پر اپنے عبد پر. کیوں توجہ. ولیکن لیقضی اللہ امرا کان مفعولا. کیوں کہ آج میں نے فیصلہ کیا ہے جو قضا اور قدر سے ہو کر میری تقدیر میں آ چکا. میں نے کیا کہ یہ تقریر میری لاہور والے ہی سمجھ سکتے. ولیکن لیقضی اللہ امرا کان مفعولا. اسی لیے کہ آج مجھے فیصلہ کرنا ہے جو میرا طے شدہ فیصلہ ہے جو قضا اور قدر میں ہو چکا ہے جو تقدیر میں لکھ چکا ہوں میں. یا اللہ یہ کون سا فیصلہ ہے؟ لیہلک من ہلک عن بینۃ. جس کو مرنا ہے وہ بھی حجت کے ذریعے مرے. وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ. اور جس کو زندہ رہنا ہے وہ بھی حجت کے ذریعے رہے. پتا چلا کہ آج رسول جنگ بدر میں اللہ نے مل کر انسانیت کو جینے کا اور مرنے کا طریقہ بتایا کہ جس کو زندہ رہنا ہے وہ بھی حجت کے ذریعے رہے گا اور جس کو ہلاک ہونا ہے وہ بھی حجت کے ذریعے. پتا چلا جس نے حجت کو نہیں پہچانا وہ اللہ کی نظر میں ہلاک ہے اور جس نے حجت کو پہچانا وہ اللہ کی نظر میں زندہ ہے. یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے. پتا چلا کہ زندگی اور حیات کا یہی فلسفہ ہے کہ جو حجت خدا کو پہچانے وہ ہے زندہ. جو حجت خدا کو نہ پہچانے وہ چلتا پھرتا میت ہے، وہ چلتی پھرتی لاش ہے. اور اگر کوئی قبر میں بھی جائے اور حجت خدا کو پہچان گیا ہے تو وہ قبر میں بھی زندہ ہے، وہ قبر میں بھی زندہ ہے. دیکھو اللہ نے 2 جملوں میں بتا دیا حیات اور موت کا فلسفہ. جنگ بدر ہوئی رمضان میں اور یہاں ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ کاش تم ایمان لے کر آتے اللہ پر اور یوم فرقان پر جنگ بدر پر تم ایمان لے کر آتے. کون تھے جنگ بدر میں؟ کون تھے یہ بھی تو بتاؤ. کون تھے جنگ بدر میں رسول سے لڑنے والے؟ میں اس کا جتنی تاریخیں اٹھا کر دیکھو اور مسلمانوں سے پوچھو اتنی مساجد ہیں. عتبہ، شیبہ، ولید، ابو جہل، یہ 4 تو مشہور ہیں. عتبہ کون ہے؟ یہ عتبہ ہے جس کی بیٹی ہے ہند، امیر شام کی ماں. یہ شیبہ کون ہے؟ یہ ہے عتبہ کا بھائی. ولید کون ہے؟ عتبہ کا بیٹا. یعنی یہ سارے رشتے دار تھے ابو سفیان کے جتنے رسول کے مقابلے میں آئے. یعنی اللہ نے انسانیت کو بتایا کہ اگر تمہیں جنگ بدر سمجھ میں آ گیا تو تمہیں کربلا بھی سمجھ میں آ جائے گی اور تمہیں جنگ بدر سمجھ میں نہیں آئی تو تمہیں کربلا سمجھ میں نہیں آئے گی. بھائی سمجھ میں آ رہی نوجوانوں؟ یعنی یہ لڑنے والے کون ہیں جنگ بدر میں رسول سے؟ لڑنے والے ہیں عتبہ، شیبہ، ولید، ابو جہل. یہ لڑنے والے ہیں اور سب کو قتل کیا جناب علی نے. سب کو قتل کیا. آپ حیران ہو جائیں گے ایک بات میری سن کر اور مسلمان بھائی میری اس کی تائید کریں گے کہ جنگ بدر میں حضور اکرم نے انصار کو بھیجا، 3 انصار کو بھیجا، چلو تم جا کر لڑو. تو یہ عتبہ شیبہ انہوں نے کہا اے محمد بن عبداللہ تو ان کو بھیج رہا ہے جن کے حسب اور نسب کا پتہ نہیں. میں نے بڑا جملہ کر دیا، یا رسول اللہ تو کن کو بھیج رہا ہے؟ ان کو بھیج رہا ہے جن کے حسب نسب کا پتہ
پتا نہیں. تو پھر رسول کو پتا تھا، لیکن سمجھانے کے لیے کہ آگے جا کر کوئی یہ نہ کہے، رسول نے فرمایا یہ ہیں مشرک، لیکن یہ بھی کہہ رہے کہ وہ ہمارے مقابلے میں آئے جن کے حسب اور نسب کا پتا ہو. ارے جن کے ماں باپ کا پتا نہ ہو وہ ہم سے کیسے لڑیں گے؟ نعرہ حیدری. میں آگے کی بات سننا. اب تاریخ نے اب مسلمان بھائی کیا لکھا کہ رسول نے اپنے گھر سے 3 آدمی کو بھیجا. عبیدہ چچا زاد بھائی، جناب حمزہ چچا، جناب علی چچا زاد بھائی، 3 آدمیوں کو بھیجا. جناب عبیدہ کی شہادت جنگ بدر میں، اور رسول نے فرمایا یہ میرے گھر کا پہلا شہید ہے. یہ تمام جتنے تھے سب کو میرے مولا علی نے مارا. قرآن شاہد ہے، قرآن شاہد ہے، قرآن شاہد ہے، کتابیں شاہد ہے. ہاں ابو بکر شبلی نعمان نے اپنی سیرت کی کتاب میں لکھا کہ جنگ بدر کا ہیرو ہے علی، جنگ بدر کا ہیرو ہے علی. ایک بات اگر میں کھل کر کہتا ہوں، لاہور میں جن کو مسلمان خدا جانے کیا سمجھتے ہیں ان کا مکی زندگی میں کوئی کردار دکھاؤ تو میں مذہب چھوڑ دوں. میں نے بڑا جملہ کر دیا، سارے پڑھے لکھے ہیں. میں نے کہا نعرہ حیدری. قبلہ ایک دکھائیں، یعنی ارے ہاں 7 سال تک حضور اکرم محصور رہے شعب ابو طالب میں. کسی ایک کتاب میں دکھا، کوئی ضعیف روایت دکھا کہ کسی صحابی نے رسول کو کھانا پہنچایا ہے تو میں مذہب چھوڑ دوں. یعنی 10 برس تک ان کا کوئی کردار نہیں. یہ تو بعد میں ظاہر ہوئے جب کھانے پینے کی چیزیں ملی مال غنیمت سے. مل کر نعرہ حیدری. توجہ چاہ رہا ہوں میرے دوستو. اور جب جناب علیہ السلام میں کہا جنگ بدر کا ہیرو میرا مولا علی، یہ شبلی نعمانی نے لکھا کہ 35 آدمیوں کو 42 تک ہے تاریخوں میں. کسی نے لکھا 35، کسی نے 40، کسی نے 42 کہ اکیلے جناب علی نے قتل کی. باقی ملائکہ نے باقی ملائکہ نے باقی ملائکہ نے باقی ملائکہ نے باقی ملائکہ نے. میں کہتا ہوں اس وقت یا اللہ تجھے اپنی وحدانیت بیان کرنی تھی، آپ نے یہ ملائکہ کیوں بھیجی؟ ملائکہ مسلمانوں کو یاد نہیں رہے. اگر ملائکہ رسول کی مدد کریں تو بدعت نہیں. یعنی یہ پہلی جنگ ہے جس میں ملائکہ نے مدد کی ہے، اور اس میں بھی تاریخ میں ملتا ہے کہ میرے مولا علی نے آستہ رسول کو کہا اے میرے سردار، میرے ہوتے ہوئے یہ ملائکہ کیوں آئے ہیں؟ اپنے کپڑے میں نے بڑا جملات کر دیا ہے، یا رسول اللہ یہ میرے ہوتے ہوئے ملائکہ کیوں آئے ہیں؟ رسول نے ہنس کا جواب دیا علی پھر کبھی نہیں آئیں گے. یعنی یہ ہے جناب علی علیہ السلام، میں یہ ہے علی علیہ السلام، اور جتنے بھی ہیں جب یہ، کیونکہ ابو سفیان کی چالاکی تھی، خود شریک نہیں ہوا تھا، ابو جہل کو بھیجا تھا، ابو لہب بھی نہیں آیا تھا، اس میں ابو جہل کو بھیجا اور 70 آدمی مرے، 70 قید ہوئے. جو بھی آئے یعنی سارے مدینے مکے کے خوش تھے، خوشخبری ملے گی علی قتل ہو جائے گا. یعنی جنگ بدر میں علی کی پہلی جنگ ہے.
جو 20 برس کا جوان ہے، 24 برس کا نوجوان ہے، 313 ہیں آدمی رسول کے لشکر میں، 2 گھوڑے 7 اونٹ، یہ ہے جنگ بدر کی پوزیشن. اور خوش تھے بڑے مکے والے، کہاں آئے گا علی کا سر آئے گا، رسول کا سر آئے گا. لیکن تاریخ نے لکھا کہ جب آئے تو سب کے چہرے اترے ہوئے تھے، اور سب سے پوچھا میرا بیٹا کہاں ہے؟ علی نے مار دیا. میرا بابا کہاں ہے؟ علی نے قتل کر دیا. میرا چچا کہاں ہے؟ علی نے قتل کر دیا. قبلہ ہر گھر میں علی علی تھی. تھا. اب یہ میرے الفاظ، جب میں نے یہ تاریخ کا جملہ پڑھا تو علی کی محبت کی مستی میں جھوم کر کہا کہ آج جنگ بدر میں مکے میں علی کے بہادری کی بات نہیں ہو رہی تھی، یہ مسجد محمدی میں مولود کعبہ کا جشن ہو رہا تھا. یہ کسی شیعہ امام بارگاہ میں جشن مولود کعبہ ہو رہا تھا. ہر گھر میں علی علی کی آواز، ہر گھر میں علی علی کی آواز. کیونکہ اللہ نے جتنے ملائک بھیجے تھے سارے علی کی صورت میں. اللہ نے جتنے ملائک بھیجے تھے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا کہ اللہ نے جتنے ملائک بھیجے تھے سارے علی کی صورت میں. یا اللہ، یہ علی کی صورت میں کیوں؟ آواز آئے گی عبداللہ کی، مجھے علی کی صورت کے سوا کسی کی شکل پسند نہیں. تو قبلہ ہم کیا کریں جب اللہ کو بھی علی کی شکل کی سوا کسی کی صورت پسند نہیں تو ہمیں بھی کوئی پسند نہیں.